السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان آیتوں میں ہم نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ یہ جو سورت کریمہ ہے، اس سورت کریمہ کے جو مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں۔ مکہ کے مشرکین، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے۔ کفار مکہ کے تعلق سے، مشرکین مکہ کے تعلق سے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ لوگ ملت ابراہیمی پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ سلف کے منہج پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ویسے ہی مشرکین مکہ بھی ملت ابراہیمی پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ عقیدہ توحید میں جو ربوبیت کا جو عقیدہ ہے، اس کے وہ لوگ مکمل طور پہ قائل تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ پوری کائنات یا آسمان زمین جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن جو الوہیت کا عقیدہ ہے کہ کس کو معبود سمجھا جائے، تو اس میں وہ لوگ اکیلے اللہ کو معبود نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ اور آخرت کا جہاں تک عقیدہ ہے، اس کے وہ کمپلیٹلی انکار کرنے والے تھے، سخت انکار کرتے تھے کہ آخرت وغیرہ کو ہم لوگ نہیں مانتے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے تعلق سے ہی گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح ترین آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی آیتیں، تو جو لوگ، اللہ نے فرمایا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر جن کا یقین نہیں ہے، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کب ملاقات ہوگی؟ آخرت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں، امید نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بدل دیجئے، دوسرا قرآن لائیے، یہ قرآن ہٹا دیجئے اور دوسرا قرآن لائیے، او بدلہ۔ اللہ نے فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کو ہٹائیے، دوسرا قرآن لائیے، یا اس میں امینڈمنٹ کیجئے، اس کے اندر ترمیم کیجئے، اس کے اندر تبدیلی کیجئے۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر ان کا ایمان اور یقین نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے اس کی دعوت دے رہے تھے، کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنے سے لکھ کر کے لا رہے ہیں، اپنے سے کہیں سے بنا کر کے یہ قرآن لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مطالبہ رکھا۔ ایک مطالبہ یہ رکھا کہ یا تو اس قرآن کریم کو مکمل طور پہ ہٹائیے، دوسرا قرآن لے کر کے آئیے، ایسا قرآن لے کر کے آئیے جو ہم لوگوں کو بھی ایکسیپٹ ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں، پورا قرآن کریم بدل نہیں سکتے ہیں، تو اس قرآن کریم کے اندر امینڈمنٹ کیجئے، کچھ باتوں کو ہٹا دیجئے، تاکہ ہم لوگوں کے درمیان کمپرمائز ہو سکے، صلح اور سمجھوتا کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے، آپ ایسا کچھ کیجئے۔ یعنی اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پرپوز کر دیا، یہ رکھ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان صلح ہو،
समझौता हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ से आपको पूरी इजाजत हो कि आप जिस तरह से चाहे, जहां चाहे इस कुरान करीम को पढ़ें, अपने अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह को पुकारें और इसकी लोगों को दावत दें, अगर आप इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से मुकम्मल छूट हो, इजाजत हो, तो इस कुरान करीम के अंदर जहां जहां पर शिर्क के बारे में उसको आप हटा दीजिए। शिर्क के बारे में जहां जहां पर बयान है कि शिर्क जुल्म अजीम है, शिर्क कभी माफ नहीं होगा, शिर्क करने वाला हमेशा जहन्नम के अंदर जलेगा, तो शिर्क के ताल्लुक से जितनी भी बातें हैं इसके अंदर, उन तमाम बातों को हटा दीजिए। आखिरत के ताल्लुक से जितनी भी बातें हैं उन तमाम को हटा दीजिए। बुत परस्ती शिर्क है, इसको हटा दीजिए। अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के सामने झुकना, उससे मांगना, उसके सामने दुआ करना या उससे अपनी हाजत रवाई के लिए फरियाद करना, ये तमाम चीजें शिर्क है। इन तमाम बातों को इस कुरान से हटा दीजिए, फिर हम लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे। आप अपना काम कर लीजिए, हम अपना काम कर लेंगे। ये कहा मुशरिकीन मक्का ने। अल्लाह ने क्या फरमाया, व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब इन काफिरों के सामने हमारी वाज़ेह आयात को पढ़ा जाता है तो क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, तो वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि या तो इस कुरान करीम को बदल दीजिए या इसमें कुछ चेंजिंग कर दीजिए ताकि हम लोग आपस में कंप्रोमाइज के साथ रह सकें। ये बिल्कुल वही बात है जो आज के डेट में भी होता है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ फ़िरक़े के लोग कहते हैं सख्ती नहीं, वो जो कर रहा है करने दो, हम जो कर रहे हैं करेंगे, फिर हम लोग सब मिल करके रहेंगे। ये चीज सभी के अंदर पाई जाती है कमोबेश, इल्ला माशाअल्लाह। जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है वो इन चीजों की कोई परवाह नहीं करते, वगरना चाहे वो किसी भी तरह का दावा करने वाले हो, ये बातें तो सबके अंदर पाई जाती है। उन्होंने जैसा कर ले रही कर लेने दो, हमें जैसा कर ले रही कर लेने दो, सभी हमें मिल बैठ करके रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कुरान ने तो कहा है कि मिल बैठ करके रहेंगे। कुरान ने कहा है कि काफिरों पर जुल्म करो, नहीं कहा है। कुरान ने कहा है कि काफिरों के साथ उसने अखलाक से पेश आओ। कुरान ने यह भी कहा कि अगर वो मुसीबत में हो तो उनकी भरपूर मदद करो। लेकिन कुरान ने यह कभी नहीं कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की शान में अगर कोई गुस्ताखी करने वाला हो, नबी के कलाम पर अगर कोई दरअंदाजी करने वाला हो, या अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके कोई दूसरी राह इख्तियार करने वाला हो, उनसे भी वैसे ही मामला करो जैसा मोमिनों के साथ करते हो। कुरान ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा है। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इस बात को जो वाज़ेह किया है मुशरिकीन मक्का के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। आगे क्या हुक्म दिया? ये सिर्फ रसूल के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल, आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी, मुझको ये हक नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुरान करीम में किसी भी तरह की कोई तब्दीली कर दूं। मुझको ये हक नहीं है, मुझको ये हक नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुरान करीम में किसी भी तरह की कोई तब्दीली कर दूं। अभी कुरान के बयानात होते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना है, नहीं वैसा नहीं बोलना है। हमने तो यहां तक सुना है और देखा है कि अगर कुरान करीम का दर्स आलिम दीन दे रहे हैं और उसमें तफसीर कर रहे हैं तो उनको रोका गया कि नहीं आप तफसीर मत कीजिए, जो लिखा है बस पढ़ करके हटा दीजिए। हमने अपनी आंखों से देखा है लोगों को बोलते हुए। यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि आप कह दीजिए मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी, मुझको ये हक नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुरान करीम में किसी भी तरह की कोई तब्दीली करूं। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा लिया, मुझको तो यह हुक्म दिया गया है कि जो इसमें नाजिल किया गया है, जो मेरे ऊपर उतारा गया है, मैं उसकी पैरवी करूं, मुझको इसका हुक्म दिया गया है। अब यह हुक्म नबी को अकेले नहीं दिया गया, यह हुक्म हमको भी दिया गया है कि हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसकी बातों को गोल मोल करके लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते हैं, लाग लपेटे लगा करके कि जरा ये भी खुश रह जाना, जरा वो भी खुश रह जाना, ऐसा करके इस कुरान की बातों को पेश करने का हुक्म हमको हुक्म नहीं दिया गया है। और हमको ये हुक्म दिया गया है कि जो मेरे ऊपर वही की जा रही है मैं उसी की पैरवी करूं। लिहाजा हमको भी हुक्म है कि जो कुरान करीम में है हम उसकी पैरवी करें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर मैं ऐसा करूं, ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझको डर है कि अगर मैं अल्लाह की अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझको बड़े दिन के अजाब का डर है। देखिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये जुमला है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहने का हुक्म दिया,
اس سے مشرکین مکہ کے دو باتوں کا انکار ہو رہا ہے. پہلی یہ کہ یہ قرآن میرا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ کو اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تم اگرچہ اس کا انکار کرو لیکن تمہاری بات کی تردید یہاں پر ہو گئی. اور دوسرا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ آخرت اخرت کچھ ہونے والا نہیں ہے، آخرت میں ہم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، لہذا آخرت کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کریں گے. اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھ کو بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی آخرت کے دن کے عذاب کے ڈر سے میں کانپ جاتا ہوں. گویا آخرت ہے، اس کی تردید ہو گئی مشرکین مکہ کی. محترم سامعین اکرام، اتنا جواب دینے کے بعد اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب میں یہ بھی کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا. اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے پیش نہیں کرتا. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور تم بھی اس قرآن سے آگاہ نہیں ہو پاتے. یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو منتخب کیا ہے، میرے اوپر اس کلام کو نازل کیا ہے اور اس کا حکم ہے، وہ چاہتا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تم سنو. اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں رسول بھی نہیں ہوتا اور اس کتاب کو، اس کلام کو تمہارے سامنے پیش بھی نہیں کرتا اور تم اس سے آگاہ بھی نہیں ہو پاتے. لیکن فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تم لوگوں کے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں تم لوگوں کے بیچ میں. افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ مطلب کیا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، تم دونوں باتوں کا انکار کرتے ہو. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا بھی انکار ہے تم کو. میں اللہ کا رسول ہوں، اس چیز کا بھی تم انکار کر رہے ہو. تو تمہارے تجربے کے لیے اور میری بات حق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سچ ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچ ہے. اس کے لیے میں تمہارے سامنے ایک ہی چیز پیش کرتا ہوں بطور دلیل کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصے تک رہ چکا ہوں. کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہے. پہلی بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ کہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ان پڑھ ہوں. کسی بھی استاد کے سامنے میں زانو تلمس تہ نہیں کیا، میں نے پڑھا لکھا نہیں. اب جب میں ان پڑھ ہوں تو اتنا عظیم کلام، اتنا بلیغ کلام میں اپنی طرف سے کیسے بول سکتا ہوں کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر بڑے بڑے پڑھے لکھے نہیں دے سکتے؟ میں ایسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، کسی بھی استاد کے سامنے میں نے نہیں پڑھا ہے. پھر تم لوگوں نے کیسے اس طرح کی بات کر دی؟ دوسری بات کہ جب مجھ کو نبی بنایا گیا، نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سالوں تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں. کبھی تم لوگوں نے ایسا دیکھا کہ میرے زبان سے ایسا کلام نکلا ہو جو اس طرح کا ملتا جلتا ہو؟ جیسا کہ شاعر لوگ، ان کے دل میں، ان کی فطرت میں اللہ نے شاعری رکھی ہوتی ہے تو بچپن سے ہی شعر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہی ترقی ہوتی ہے اور وہی میچورٹی آتی جاتی ہے اور ایک بڑا شاعر بن جاتا ہے. تو کیا کبھی تم لوگوں نے ایسا دیکھا ہے؟ ایسا نہیں دیکھا. پھر میں ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا ہوں. تیسری بات، میں نے کبھی کسی کے اوپر جھوٹ اور بہتان نہیں باندھا اور کبھی بھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہا. اور اے مکہ والو، تم لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہو اور اس چیز کو تم لوگ جانتے ہو. تم لوگوں نے کئی جگہ پہ مجھ کو صادق کہا ہے، امین کہا ہے نا؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، حدیث کو چھوڑ دیجئے، ہسٹری کی کتاب میں لکھی ہوئی کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کئی موقعوں پر دیکھا تو کیا کہا؟ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ کبھی بھی سچ بولیں گے، جو بات کرنا ان سے کرو، کہتے تھے نا. تم لوگوں نے اعتراف کیا، اور جب تم لوگوں نے اعتراف کیا تو تم لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ میں جھوٹ اللہ پر باندھ دوں گا؟ میں تو ایک عام آدمی پر بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا ہوں، اپنے رب پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہوں؟ لہٰذا اس سے یہ پتا چلا کہ یہ کلام یہ سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اس میں جو باتیں لکھی ہوں بالکل سچی ہے، اور اس کو ماننے کے سوا اے مکہ والو تمہارے سامنے کوئی چارہ نہیں رہ جاتا. محترم سامعین کرام، یہ جو سورت کریمہ ہے اس میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ
ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا